ہمیں گفتگو میں کم از کم عقائد کو زیادہ بنیاد بنانا چاہیے. جب علماء میں بات ہو نا، عقائد پر مضبوطی بات ہو. کیوں؟ رسالت مآب علیہ السلام نے عقائد پر کوئی نرمی نہیں فرمائی، بلکہ بظاہر ایسی آفرز بھی آئی ہیں جس سے آپ بڑے ہیں، مجھ جیسا بندہ یہ سمجھے گا کہ یار مان لینا چاہیے، اس میں کوئی فائدہ موجود ہے. مثلا سورۃ الکافرون کا شان نزول اٹھا لیں، دنیا کی کوئی اسلامی تفسیر سے اٹھا لیں، میں کسی ایک تفسیر کو متعین نہیں کرتا. یہ لا اعبد ما تعبدون کی آفرز کا جواب کیا ہے، کیا معاملہ؟ اب پڑھ لینا. آپ مجھے بتائیں تبلیغ کا انداز یا ایھا الکافرون ہوتا ہے؟ اوے کافرو، یہ جواب ہوتا ہے؟ بھائیوں بھی ہو سکتا ہے، یا ایھا الناس بھی ہو سکتا ہے، لیکن یا ایھا الکافرون کا لفظ کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ عقائد میں ان کے آفر کی تردید ہو رہی ہے، پھر اس کو اس کی حیثیت کا نام دیا. یعنی مخالف جو عقیدے کا منکر ہے اس سے گفتگو کا طرز اور ہے، اور جو مخالف مسئلہ کا منکر ہے اس کا طرز اور ہے. میں آپ کو ایک یا ایھا الکافرون پہ ایک بات کر کے اس بات کو مکمل کرتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس بات کی اتباع ہمارے بزرگوں نے کی ہے. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ بہت بڑی شخصیت ہے. اللہ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے، آپ رسول پاک علیہ السلام کے قدمین پہ حاضر ہوں گے. اسے کہتے ہیں باب البقی. آپ علیہ السلام کو سلام کر کے بندہ نکلا نا، باب البقی ہے. باب البقی کے الٹی طرف باب جبرائیل ہے، اور باب البقی کے دائیں طرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر ہے جہاں پر اٹھنی بیٹھی تھی، دعوہا فإنہا مامورا. سامنے جنت البقی ہے. جنت البقی میں امام نافع، امام مالک رحمہ اللہ کی قبر فاصلے پر ہے. اگر کوئی وہاں متعین کردہ اہل علم ہو تو بتا سکتا ہے. اب دیکھیں انہی کے قدموں میں حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کی قبر ہے کہ رسول اللہ کے قدمین کی طرف بنتی ہے. یہ شیخ زکریا جب احادیث لکھتے تھے نا تو دعائیں یہی مانگتے تھے کہ میرے مولا مجھے حضور کے قدموں سے اٹھا. اتفاق سے اس شخص کو قبر وہیں ملی ہے. اور من لقبہ بشیخ الحدیث فی عالم الاسلامی اولا، پوری دھرتی میں سب سے پہلے شیخ الحدیث کا لقب انہیں ملا. انہوں نے مودودیت پر کچھ مضامین اکٹھے کیے اور ان کے بھانجے مولانا شاہد نے اس کو قلم بند کی. میری مولانا شاہد سے اس مسئلے پر ڈائریکٹ بات نہیں ہے، لیکن ان کی کتابت کی بات سنا رہا ہوں. مولانا شاہد سے میری ملاقات الحمدللہ ہے، لیکن انہوں نے جو لکھ کر اس کے مقدمے میں دیا وہ سنا رہا ہوں. ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی تو اب حضرت بیمار ہو گئے، نام تجویز نہ کر سکے کہ اس کتاب کو نام کیا دیا جائے، اس رسالے کو نام. تو لکھنے والے بھانجے تھے، ماموں کو مزاج بھی جانتے تھے، مذاق بھی جانتے تھے، ماموں کے معاملات بھی جانتے تھے. تو انہوں نے کتاب کا نام لکھ دیا فتنہ مودودیت. حضرت شیخ نے نہیں رکھا، ان نے رکھا، اور کتاب اتفاق سے چھاپنے پہ بھی دے دی اور پرنٹ ہو کے آ گئی. اور پہلا نسخہ حضرت کے ہاتھ میں اس وقت ملا جب حضرت بیماری سے اٹھ رہے ہیں. تو ساتھ بیٹھے ہوئے بندے نے کہا کہ حضرت یہ نام آپ کا تجویز کردہ تو نہیں ہے، اور واقعی حضرت کا تجویز کردہ نہیں تھا. تو حضرت نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا حضرت اس طرح کہیں گے تو بات مخالف کیسے سنے گا، فتنہ کہو گے تو بات کیسے سنے گا. تو یہ مولانا شاہد کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اب یہ پورا تباہ تو ضائع ہو گیا. اب حضرت نے واقعی ناراضگی کا اظہار کرنا، جو اس جگہ مولوی صاحب نے جو بیٹھ کے اتنا بڑا اعتراض لگا دیا. آپ دیکھیں نا، کبھی درخواست دیں نا آپ عدالت میں، رجسٹرار اگر عدالت کا اس پر کوئی اعتراض لگا دے تو جج کو قبول نہیں ہوتا. پہلے رجسٹرار کے اعتراض کو صاف کرو. تو یہ تو اس طرح کا رجسٹرار مولوی کی حیثیت سے بندہ ساتھ بیٹھا ہو. تو کہتے حضرت نے قدر توقف کیا اور پھر فرمایا کہ میاں مسعود فتنے کو فتنہ نہیں کہیں گے تو لوگ بچیں گے کیسے. یہ ہے عقیدے پر اختلاف اور اس کا جواب. کل یا ایھا الکافرون کا کس طرح عملی طور پہ مظاہرہ کیا. تو گنجائش عقائد میں نہیں ہے، گنجائش مسائل میں. اچھا ایک بات اور، یہ جو لا اعبد ما تعبدون ہے، یہ وہ آفر کیا لائے تھے؟ آپ اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ آفر ان کی یہ تھی، مطالبہ ان کا یہ تھا، نیڈ ضرورت مانگ چاہت ان کی یہی تھی
کہ 1 سال ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور وحدہ لا شریک مان کے کریں گے، مانیں گے وحدہ لا شریک، توحید کے اقرار کا اعلان تھا۔ لیکن جب پورا 1 سال ہوگا پھر آپ ہمارے بتوں کی تائید کریں گے اور ان کی عبادت کریں گے، یہ ان کی آفر ہے۔ جواب میں رب کریم نے قل یا ایھا الکافرون کہہ کر ان کی حیثیت متعین کر دی کہ جو 1 سال توحید مانے 1 سال شرک مانے وہ مسلمان پھر بھی نہیں ہے، یعنی 1 سال عبادت کرنے کے باوجود بھی مسلمان نہیں، 1 سال اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کے باوجود بھی مسلمان نہیں ہے کہ اس کی نیت خراب ہے اگلی۔ اور آگے پھر جواب دیا کہ لا اعبد ما تعبدون، یہ اعلان فرما دیا۔ اچھا یہ ہو گیا، میں آپ کے بتوں کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اگلا جملہ ولا انتم عابدون ما اعبد، کیا مطلب؟ تم بھی تو میرے معبود کی عبادت نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کی۔ بھائی وہ تو آفر لے کر آئے ہیں کہ ہم مانیں گے اللہ کو، ہم تسلیم کریں گے رب کی وحدانیت کو، تو یہ رب کیوں کہہ رہے ہیں کہ ولا انتم عابدون ما اعبد، تم نہیں کرو گے؟ اس سے سمجھ آیا عقائد میں ڈنڈی مار کے وقتی طور پہ عقیدے کو ماننا نہیں ہوتا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اب میں ایک بات سوچتا ہوں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، موجودہ دور میں اس آیت سے اپنے دور کو تھوڑا سا ملا کر ایک بات پیش کرتا ہوں۔ یہ کوئی تفسیر نہیں ہے کیونکہ تفسیر کے لیے کچھ چاہیے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر غلط ہے تو شر شیطان پہ اللہ محفوظ فرمائے، اور ٹھیک ہے تو اللہ قبول فرمائے۔ میں ایک بات سوچتا ہوں، آج کے دور میں ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس طرح عقائد کے لیے نرمی کی آفر لے کر کوئی قادیانی آ جائے، کوئی مرزائی آ جائے، 1 سال تو ہم حضور پاک کو خاتم النبیین مانیں گے، اگلے سال تم مرزے کو مان لینا۔ ہو سکتا ہے کسی نرم بندے کے دماغ میں یہ بات آئے کہ مولانا اپنا لینا چاہیے، 1 سال میں حضور پاک کی ختم نبوت ماننے پر اس بندے کو بھی یہ برکت لازم ہو جائے گی، اس کے اوپر یہ اللہ کی رحمت آ جائے گی کہ اگلے سال وہ اس گناہ سے بچ جائے گا۔ جو ہم لاجک عقائد میں پیش کرتے ہیں، جو ہم نرمیاں پیش کرتے ہیں، تو بظاہر تو رسول اللہ کے دماغ میں بھی یہ بات آ جانی چاہیے کہ یار پہلے سال کی آفر میں رکھ لیتا ہوں کہ تم قبول کر لینا بتوں کی عبادت۔ 1 سال ان پر حضور پاک کا پرتاؤ پڑے گا، صحابہ کا ماحول ملے گا، پاکیزہ زندگی ملے گی، 1 سال انہیں اسلامی ماحول میں اس طرح پنپنا پڑے گا، ہو سکتا ہے اگلا سال آئے ان کو شرک یاد بھی نہ رہے، لیکن یہ ایمان بالشرائط تھا تو عقیدے میں ڈنڈی مارنا رب العزت کو قبول نہیں تھا، تب انکار فرما دیا۔ یہ ہے عقائد کی مضبوطی۔ عقائد کی مضبوطی کا عالم، توجہ رکھیں، عقائد کی مضبوطی کا عالم یہ ہے۔ تو میرے دوستو، ہم مولوی ہیں، ہمیں چاہیے ہم نرمی دیں تو مسائل میں، نرمی دیں تو معاملات میں، گنجائش دیں تو وہاں جہاں شریعت نے دی ہے، لیکن عقائد پر کسی ایک موقع پر گنجائش نہیں ہے۔ اگر عقیدے پر گنجائش ملتی تو 1 سال بہت بڑی بات ہے۔ 365 دن چلو سورج والے سال کے ہیں، وہ زمانہ قمری تھا، 360 دن تو تھے نا، 360 دن مذاق ہے؟ 1 سال کی 360 بار سورج کو طلوع اور غروب ہونا ہے، گرمی سردی ہے، پتہ نہیں 1 سال رمضان کے روزے آئیں گے، الصوم لی وانا اجزی بھی، ان کو بڑی ترتیب مل جائے گی، زکوٰۃ ادائیگی میں خذ من اموالہم صدقہ وتطہرہم میں ان کو تطہیر مل جائے گی، ہم کیا نہیں سوچنے لگ جائیں گے، لیکن یہ سوچ رسالت مآب کی نہیں ہے۔ پتہ چلا عقائد کی مضبوطی اور ہے، مسائل میں گنجائش اور ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا